بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس اللہ رب العالمین کا ایک ایسا معجز کلام ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے ادیب، قلم کار، شاعر، شعراء نے گھٹنے ٹیک دیے، اور چونکہ یہ عربی کلام ہے تو عرب کے جو بڑے بڑے شیخ ہوا کرتے تھے، جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ اس کلام کے، اس معجز کلام کے مقابلے میں نئے کلام کو گڑھنے کے لیے جب انہوں نے ترتیب شروع کی اور اپنے ذہن و دماغ کی توانائیاں اس میں صرف کرنا شروع کیا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا آخری جملہ یہی ہوتا تھا کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہوں، یعنی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں ایسے بڑے واقعات پیش ہوئے کہ جب اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ ہے کوئی ادیب، ہے کوئی اس کلام کو جھٹلانے والا جو کہتا ہے کہ یہ کلام ساحر کا اور مجنوں کا ہے، تو پھر اس جیسا کلام پیش کرے، تو اس کے مقابلے میں بڑی آپس میں توانائیاں ہوئی، لوگوں نے اپنی ذہن اور فہم و فراست کو صرف کیا، اور کئی ایک کھڑے ہوئے کہ ہاں ہم اس کلام کا مقابلہ کریں گے، اور حالت جیسے کہ میں نے ذکر کیا وہی کہ آخر میں بعض لوگ یعنی بعض شاعر اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ انہوں نے کلام مقدس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور بعض ہر دھرمی کی وجہ سے اسلام تو قبول نہیں کی، لیکن قرآن کی اس صداقت کا اور قرآن کے اس معجز کلام کا، قرآن کی حقانیت اور ان کے اوصاف کے ضرور قائل ہو گئے، اور انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی میں سے چند کلام آپ کے سامنے پیش کروں جو عرب کے بڑے مشہور شاعر اور شعراء نے قرآن کریم کے مقابلے میں نیا کلام گڑھا تھا۔ ایک بہت بڑا نام ہے حضرت لبید بن ربیعہ۔ سر دست میں عرض کروں کہ بعض شاعر وہ تھے کہ جن کا کلام بڑا مشہور ہوتا تھا اور ادبی لہجے کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتا تھا، تو ان کے کلام کو عرب کے لوگ مکہ کے اندر حرم کے گیٹ کے اوپر لگا دیا جاتا تھا دستاویز کی صورت میں، اور لوگ آتے تھے اس کلام کو پڑھتے تھے اور اس کی عزت اور اس کے یعنی گویا کہ ان کے کلام کی وجہ سے شاعر کو سلام کیا کرتے تھے کہ یہ کتنا مبارک کلام ہے۔ اس تاریخ میں المعلقات سبع کے نام سے ایک کتاب ہے، ان 7 شعراء کے کلام کو اس کتاب کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ جن کا کلام مکہ کی دیوار پر لگائے گئے تھے، پھر اس کے بعد اس کو کتابی شکل میں آج مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ان میں سب سے بڑا نام جو شاعر کا ملتا ہے لبید بن ربیعہ، یہ بعد میں بہت بڑے صحابی بن گئے تھے۔ اللہ نے بڑی عمر عطا فرمائی تھی، زمانے جاہلیت کو بھی انہوں نے دیکھا تھا اور دور اسلام کو بھی دیکھا، اور اسی معجز کلام کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہوا یہ کہ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ حضرت لبید بن ربیعہ عامری سے فرمایا کہ انشدنی شیئا من شعرک، کوئی نیا کلام ہے تو سنائیے، یعنی آپ نے کچھ بنایا ہو نیا کلام۔ تو حضرت لبید بن ربیعہ عامری فرماتے ہیں کہ ما كنت لأقول شعرا بعد ان علمنی اللہ البقرہ وآل عمران، کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اتر جانے کے بعد میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ میں کچھ شعر پڑھوں۔ یعنی اللہ رب العالمین کا اتنا معجز بھرا کلام ہے، اتنا معجزانہ کلام ہے کہ اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں کوئی شعر پڑھوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب بڑے خوش ہوئے، اور 2000 جو ان کو درہم دیا جاتا تھا اس میں 500 درہم اور ایڈ کر کے ماہانہ کے طور پر ان کا جاری فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی روایت کرتے ہیں کہ حدیث سے معلوم چلتا ہے، حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت لبید بن ربیعہ کے ایک شعر کی بڑی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ لبید بن ربیعہ عامری جو ہے یہ بڑا اچھا کلام کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک شعر جو ہے صداقت بھرا ہے، یعنی بہت عمدہ کلام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی تائید فرمائی، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے جملہ ہے کہ اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، اور آگے فرمایا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ حضرت لبید کا یہ شعر ہے کہ ایک شعر کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے
کہ آگاہ اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا دنیا کی اور اس دنیا کی تمام چیزیں فنا ہونی ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو بقا حاصل نہیں ہے۔ یہ لبید کا جو جملہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی نے بڑا پسند فرمایا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضرت لبید کا پورا کلام یہ ہے: الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل نعیمک فی الدنیا غرور وحسرۃ وعیشک فی الدنیا محال وباطل۔ یہ پورا شعر ہے حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو 4 شعر ہیں۔ اس میں ترجمہ یہ ہے کہ خبردار رہو کہ دنیا کی ہر چیز، پہلے شعر الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، دنیا کے ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کو، وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور ہر لذت فنا ہونے والی ہے دنیا کی، یعنی جو بھی دنیا کے اندر لذتیں ہیں وہ ایک نہ ایک دن فنا ہوگی۔ اسی طریقے سے نعیمک فی الدنیا غرور وحسرۃ، اور تیرا دنیا میں راحت و آرام پانا، یہ انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تیرا دنیا کے اندر راحت اور آرام فرمانا، اس کو تم آرام مت سمجھو بلکہ یہ تو دھوکہ ہے۔ اور اسی طریقے سے وعیشک فی الدنیا محال وغرور وباطل، اور تیری عیش و عشرت اور تیرا بہت زیادہ خوش رہنا یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو بہت بڑا یہ جملہ ہے، اللہ کے نبی نے اس شعر کی تعریف اور توصیف فرمائی، لہٰذا ہم کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابن مقنع، یہ بہت بڑا ادیب گزرا ہے، فصاحت و بلاغت کی انتہا کا پائے درجے کا زبردست قسم کا آدمی تھا۔ تو اس کو جب معلوم چلا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم کلام پیش کرو، تو اس کو اپنے کلام پر ناز تھا، اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ اس نے سوچا کہ میں کلام پیش کروں گا، اور وہ بنانا شروع کیا۔ بناتے 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 کافی دن گزرے، اور اسی درمیان میں ایک مکتب سے گزر رہا تھا، اور وہاں پہ ایک صاحب جو چھوٹے بچے تھے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ اس آیت پر کی تلاوت کر رہے تھے: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب یہ ابن مقنع نے یہ قرآن کی آیت سنی تو بالکل طیش اور ہوش گوا بیٹھا اور گر پڑا باضابطہ۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اب میں کلام پیش نہیں کروں گا بلکہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے کلام جو بنایا تھا اس کو جلا دیا۔ جتنے بھی نسخے بنائے تھے قرآن کے مقابلے میں گیا، اور گھر جانے کے بعد اپنے تمام نسخے جلا ڈالے۔ تو بہت ایک تاریخی چیز ہے کہ اتنا بڑا ادیب جب اس کو قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی بو لگتی ہے اور ہوا لگتی ہے تو اپنے تمام نسخے جلا ڈالتا ہے۔ علامہ سلیمان فرماتے ہیں کہ ابن مقنع نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ ہاتہ الآیۃ ابلغ آیۃ فی القرآن، یعنی قرآن میں بڑا عجیب آیت ہے، یہ جو آیتیں ہیں بہت زبردست قسم کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کے اندر جو ادبی لہجہ اختیار کیا گیا ہے اس میں ایک زبردست آیت یہ بھی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یہ ترجمہ تو بہرحال اس وقت کرنے کا مقصود نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ادبیت ہے، اس کے اندر جو جاذبیت ہے، اس کے تعلق سے شیخ الاسلام ابو بکر بن علی بن محمد الحداد الیمنی تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اسرار و حکم میں یہ چیزیں خصوصیت کے ساتھ آئی ہے، یعنی اس میں 7 فصلیں، یہ جو آیتیں پیش کی گئی صرف اتنی ہی آیتوں کے اندر 7 فصلیں ہیں، اور ہر فصل 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ مثلا نمبر 1، اس میں ایک طہارت، 2 طہارتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 طہارت صغریٰ یعنی وضو، اور طہارت کبریٰ غسل۔ اسی طریقے سے 2 پاک کرنے والی چیزوں کا تذکرہ ہے، نمبر 1 پانی اور نمبر 2 مٹی۔ اسی نمبر 3 پر ہے کہ 2 حکم اس کے اندر مذکور ہے، نمبر 1 دھونا اور نمبر 2 مسح کرنا۔ اسی نمبر 4 پر ہے 2 طہارت کو واجب کرنے والی چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک حدث یعنی بے وضو ہونا، اور جنابت یعنی بے غسل ہونا۔ 2 مباح کرنے والی چیزوں کا ذکر ہے، مرض اور سفر ہے۔
اور بول و بازار سے فراغت اور صحبت ہے۔ دو کرامتیں مذکور ہے، گناہوں کی تطہیر اور نعمت کا اتمام، اور اتمام نعمت بندہ کا شہادت کی موت مرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد بھی اس سلسلے میں ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے وہ یعنی شہادت کی موت مرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بس اتنی سی آیتوں کے اندر کتنے احکام اور کتنے رموز بیان کر دیے گئے۔ تو یہ ہے قرآن کی فصاحت اور قرآن کی حقانیت۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت 19 پارے میں پیش کی آئی ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس آیت کی جو ہے فصاحت اور بلاغت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ بس ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن جب اس کے ڈپ میں جائیں گے اور وضاحت کے ساتھ اس کا جب مطالعہ کریں گے، اس تعلق سے شیخ الاسلام الصاوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تحریر کے آیت کے تعلق سے کہ چونٹی کا یہ جو کلام ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو بلاغت کی 11 قسموں کو بیان کرتا ہے۔ صرف یہ آیت بلاغت کی 12 قسموں کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، حرف یا سے ندا ثابت ہوتا ہے، لفظ ای کا استعمال کیا گیا اور ہا تنبیہ کو ذکر کیا گیا، چونٹی کا باقاعدہ نام لے کر کے یا ایھا النمل ادخلوا سے خطاب کیا گیا، اور چونٹی کو ادخلوا کہہ کر کے داخل ہونے کے بارے میں بات کی گئی۔ اسی طریقے سے مساکنکم کہہ کے باضابطہ اس کو قرار پکڑنے کی جگہ کا تذکرہ متعین کر دیا گیا، اور آگے چل کے نمبر 7 پر ہے کہ چونٹیوں کا دوسری چونٹی کو لا یحتمنکم کہہ کر کے اس کو مخاطب کر کے ڈرایا اور دھمکایا گیا، اور اسی طریقے سے سلیمان کی تخصیص کی گئی، اور وہ جنودہ کو تعمیم کے ساتھ بیان کیا گیا۔ چونٹی کا ہم سے اشارہ کرنا، اس میں اشارہ کو ظاہر کر دیا گیا، اور چونٹی کا حضرت سلیمان اور لشکر کی طرف لا یشعرن کے ذریعے عذر بھی پیش کر دیا گیا۔ تو یہ 12 قسموں کو بیان کیا گیا ہے بلاغت کی صرف ایک آیت کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام۔ اسی طریقے سے بے شمار آیتیں ہیں، قرآن کی کتنے آیتوں کو پیش کیا جائے۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے شعراء، ادباء اور اس قسم کے حضرات جو ہے قرآن کی ادبیت کا مقابلہ نہیں کر پائے، اور انہوں نے قرآن کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیے۔